حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ ایک ہی حج فرمایا ہے جو حجۃ الوداع ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنے صحابہ کے ساتھ وہ سب سے بڑا اجتماع اسی حج میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن 10 ہجری کے بعد مدینہ واپس جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حج ہے اس کے بہت سارے صحابہ نے اس کے احوال نقل کیے ہیں، اور کوشش کی گئی ہے صحابہ کرام کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی ایسا ہے جو رہ نہ جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حج میں بار بار فرماتے رہے تھے، خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، اور لوگوں اپنے یعنی حج کے جو اعمال ہیں وہ سیکھ لو، شاید یہ کہ آئندہ سال جو ہے وہ ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر کے یعنی بظاہر نہایا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، جو کیا، بعدما ترجل ودہن ولبس ازارہ ورداءہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگایا، تہبند باندھی اور ایسی اپنی چادر لی، ہوا و اصحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس طرح کر کے تیار ہو کے جو ہے وہ چلے۔ فلم ینہا عن شیء من الاردیۃ والعذر تلبس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی چادر سے اور کسی قسم کے تہبند سے منع نہ فرمایا، الا المزعفرہ، سوائے اس کے کہ وہ چادر جو جس کے اوپر جو ہے وہ زعفران سے جسے رنگا جاتا ہے، التی ترتع علی الجلد، جس کا رنگ جو ہے وہ انسان کے جسم پر بھی وہی زعفرانی رنگ جو لگ جاتا ہے، اس رنگ کے کپڑے سے منع فرمایا ہے۔ فاصبح بذی الحلیفہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رات کو یہاں ذوالحلیفہ میں گزاری، اور صبح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے اٹھے، پھر یہاں پر وہ تفاصیل ہیں جو پیچھے گزر گئی ہیں اور آگے بھی آئیں گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذوالحلیفہ میں پھر احرام باندھا، اس کے لیے غسل کیا، اور احرام سے پہلے جو بھی تھا خوشبو وغیرہ لگائی، لیکن احرام باندھنے کے بعد کچھ نہیں لگایا۔ پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی ذوالحلیفہ میں تو رکب راحلتہ، اپنی سواری پہ سوار ہوئے، حتی استوى علی البیداء، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدا مقام پہ پہنچے، احل ہوا و اصحابہ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہنا شروع کیا۔ مقام بیدا بھی وہی ہے، اور اس کے قریب ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹنی پہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ احل ہوا و اصحابہ وقلد بدنتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانیوں کے گلے میں قلادہ ڈالا۔ قلادہ جو ہوتا ہے نا، یہ قلادہ قلد یقلد قلادتن، یہ ہوتا ہے گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا یعنی جس کو ہم پٹا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس طرح کی کوئی چیز گلے میں ڈالنے کو قلادہ کہا جاتا ہے۔ گلے میں کوئی چیز لٹکانے کا نام جو ہے وہ قلادہ ہے۔ اسی قلادے سے ہی نکلا ہوا قلد یقلد قلادتن و تقلیدن، تقلید بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، کہ گویا کہ انسان یہ کہہ لے کہ جیسے آگے کسی نے گردن میں کوئی پٹا ڈالا ہو اور وہ جہاں کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، پیچھے انسان اسی پہ چلتا جائے، تو اسی کا نام جو ہوتا ہے وہ تقلید ہوتا ہے، اسی سے وہ قلادہ نکلا ہوا ہے۔ یہ ہے اس کے لغت کے لحاظ سے معنی۔ عرب میں یہ رواج تھا، اور آج بھی یہ رواج میرا خیال ہے کہ شاید ایسا مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ دور دور سے اپنی قربانیاں جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف لے کے جاتے تھے اور حج میں وہاں ذبح کرتے تھے۔ یہ قربانیوں کے جانور چونکہ محترم ہوتے تھے، احترام کے لیے، ایک نشانی کے لیے ان کی گردن میں ایک جو ہے وہ چمڑے کی جو ہے وہ تندی سی جو ہے وہ ڈال دی جاتی تھی، ہار سا بنا کے،
جس سے یہ نشانی لگ جاتی تھی کہ یہ جانور قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس جانور کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے اوپر دوسرے جانوروں کی طرح بہت زیادہ بوجھ لادنا، بہت زیادہ اس کو مشقت میں ڈالنا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان جانوروں کو ذرا احترام سے لگایا جاتا تھا کہ یہ جانور جو ہیں وہ بیت اللہ کے پاس وہاں حرم میں جا کے، وہاں حج میں جا کے جو ہے وہاں ذبح کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو برقرار رکھا ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان اپنے جانور جو ہے وہاں پہ لے جانا چاہتا ہے تو وہاں لے جا کے ذبح کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بات بھی میں ضمناً بتا دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہ سن 6 ہجری میں، کیا اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا سکے تھے؟ مکہ میں جانے سے آگے سے کفار نے روک لیا تھا، ایسی تھا۔ اور پھر اس وقت صلح کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا۔ کیا اس وقت صحابہ کے ساتھ جانور تھے؟ جی ہاں، روایات میں آیا ہے۔ لیکن کیا وہ سفر حج کا سفر تھا یا یعنی عمرے کا سفر تھا؟ جو حدیبیہ کا سفر تھا عمرہ کا سفر تھا، حج کا موسم نہیں تھا، حج کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ عمرے کا سفر تھا۔ کیا عمرے میں اور پھر جانور لے جا کے ذبح کرنا، یہ ایسا تو نہیں کہ کیسے آج کل ہم کسی کو کہا جائے کہ بھئی عمرے میں جانور ذبح کرو تو وہ کہے گا یہ کون سا نیا مسئلہ نکال دیا، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بیت اللہ کے پاس کبھی بھی جانور لا کے ذبح کرانا، اس میں جو ہوتا ہے اللہ کے ہاں قرب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمرے کے لیے حدیبیہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے، اور عمرے کے ساتھ بھی جانور جو ہے وہاں ساتھ جو ہے وہ لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ نہ پہنچ سکے، نہ مکہ میں رکاوٹ ڈال دی گئی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور وہیں پہ ذبح کیا، وہیں پہ بال کٹوائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں آپ کی پیروی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے تھے۔ یہی ہوا تھا۔ اس سے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جانور جو اللہ کے گھر کے وہاں لے جا کے حرم میں ذبح کرنا، یہ قربانی میں تو ہوتا ہی ہے، حج میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن حج کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ابھی ایک قربانی کا موسم چل رہا ہے، اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہوئی ہو تو کوئی انسان اپنی طرف سے جانور وہاں پر بھی ذبح کروا سکتا ہے، یعنی کوئی جاننے والے ہوں، کوئی ایسے ہوں، کوئی تو اس کی طرف سے جو ہے جانور جو ہے اگر کسی اور جگہ پہ ذبح کروانا ہو تو وہاں پر بھی انسان کروا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو تقرب کے اعمال ہیں ان میں سے اللہ کے لیے جو ذبح کرنے کا مفہوم ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا، اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی دے دینا، انسان قربانی کے علاوہ بھی اس کو اللہ کے گھر کے تقرب کے لیے جو ہے جانور لے جا کے وہاں پہ ذبح کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب صلح حدیبیہ میں جانور ساتھ لے گئے تھے تو وہاں جانوروں کا ذبح کرنا کوئی ایسا نہیں تھا کہ قربانی تھا، یعنی موسم حج تھا، اس کے علاوہ تھا۔ بہرحال اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حج کے لیے جا رہے تھے اور قربانی کے جانور ساتھ لے کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں کو قلادہ ڈالا۔ قلادہ، اچھا، اس سے یہ بات بھی ایک تھوڑی سی دلیل کے لیے بن سکتی ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور بنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ آج کل جو بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، میں یہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آج کل واقعتاً جانور دوسری جگہ سے لے کے جانا ممکن نہیں ہے اور وہاں رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سفر کی سہولیات ایسے بن گئی ہیں اور سفر کی جو صورتحال ہے وہ ایسی بن گئی ہیں، وہاں کے رہنے کے جو ہیں، لیکن ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، انسان کو اللہ نے اگر کبھی ایسا موقع دیا ہو اور انسان کسی قریب کے علاقے میں اللہ نے انسان کو کبھی رہنے کا موقع دیا ہو اور پھر انسان کہیں اپنی سواری پہ کبھی جا سکتا ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ انسان اس طرح اللہ کے گھر کے لیے جانور جو ہے لے جا کے ذبح کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے علاقے سے جانور نہیں لے جا سکا ہے، یعنی حج کے لیے نہیں، قربانی کے لیے نہیں، قربانی کے علاوہ بھی گیا ہے،
تو وہ تقرب اللہ کے لیے جانور کو بھی وہاں پہ ذبح کر سکتا ہے، خواہ عمرے کے لیے گیا ہو وہیں سے لے کے وہیں پہ ہی کر سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کہ چلو جی اللہ کے راستے میں بکرا دے دو، یہ جو ہم نے ایک مطلب پرستی کا ایک بنایا ہوا ہے کہ جب بھی اپنا مطلب ہو اللہ تعالیٰ کے لیے چلو جی ایک بکرا جو ذبح کر، تو ٹھیک ہے، ایک بطور شکرانے کے انسان کر بھی سکتا ہے، لیکن صدقہ انسان کسی طرح کا بھی دے سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بکرا ہی دیا جائے کہ وہ ذبح ہی کرنا ہو۔ ہاں اگر خالصتاً ذبح کرنا ہی ہے تو انسان عام حالات میں کسی اور جگہ بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ منع ہے، لیکن جو ہمارا تصور ایک بنا ہوا ہے نا کہ صرف بکرا ہی ذبح کرنا ہے اور یہی ایک صدقہ ہوتا ہے اور کوئی چیز صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی غریب محتاج کو کسی طرح کی بھی اس کی کوئی ضروریات پوری کریں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اصل جو جگہ ہے نا ذبح کرنے کی وہ یہ ہے، انسان اگر اللہ کے لیے ہی ذبح کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر میں لے کے جائے، وہاں پہ حرم میں جو ہے ذبح کیا جائے۔ یہ جو ہے یعنی اس وقت ایک جانور جو بھیجے جاتے تھے بیت اللہ کے پاس ذبح ہونے کے لیے، انہیں جو ہے ایسا بھی صحابہ سے آثار ملتے ہیں کہ جو صحابہ خود نہ گئے، انہوں نے جانور بھیجے تھے مدینہ سے کہ وہ جو ہے حرم کے پاس وہاں جا کے انہیں جو ہے وہ قربان کیا جائے گا۔ تو جو بھی جانور جاتے ہیں انہیں جو ہے وہ قلادہ لیا جاتا، قلادہ جو ہے وہ پہنایا جاتا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جو اصل نیکی ہے وہ اس کی جگہ کون سی ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے، کس طرح ہے۔ ہم نے جو تصور رکھا ہوا ہے نا کہ کسی بھی مصیبت پہ جانور بکرا ذبح کرنا ہے جی یہ مصیبت ہماری ٹل جائے گی، تو یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل تعلق اس کا اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا تعلق اللہ کے گھر میں جا کے ذبح کرنے کا ہے۔ شاید آپ اس بات کو میں دوسرے انداز سے بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، جو باطل قسم کے لوگوں کے آستانے بنے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی جو بڑے بڑے آستانے بنتے ہیں، جو گرجے یا اس طرح علاوہ جو درگاہیں کچھ بن جاتی ہیں، وہاں پہ لے جا کے جانوروں کو لوگ ذبح کرتے ہیں۔ اس کے مقابل یہ شرک اس لیے بن گیا کہ یہ اصل عمل اللہ کے لیے خالص کرنا تھا، اللہ کے لیے خالص کرنا تھا کہ اللہ کے گھر پہ لے جا کے جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ بہرحال اب حالات ایسے نہیں ہیں اور ایسا جو ہے وہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ تشریف لے گئے تھے اور ساتھ جانور بھی موجود تھے۔ اس کا جو ہے انسان اگر کر سکتا ہو کبھی تو ایسا جو ہے وہ جو انسان اگر کوئی نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم ارادہ اور نیت بھی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، یا کم از کم ایک شرعی مسئلہ جو ہے اسے جو انسان کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام بیدا پہ جب اونٹنی پہ بیٹھ جاتے سوار ہوتے تو وہاں اپنی وقلد بدنتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنوں کو، بدنہ کہتے ہیں اونٹ جو قربانی کے لیے جائے جا رہے ہوتے ہیں، اونٹ کی قربانی جو ہے اسے بدنہ کہتے ہیں۔ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس وقت روانہ ہوئے تھے لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، کہ جب ذی القعدہ کے مہینے کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، تو تاریخ کتنی ہوگی؟ 25 تاریخ ہوگی نا، یعنی 25 تاریخ ہوگی نا، 5 دن تبھی باقی رہیں گے نا، 25 ہوگی یا 24 ہوگی، اس کے قریب تھی جی۔ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ، آپ مکہ میں پہنچے، لِأَرْبَعَ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، کہ جب ذو الحجہ کی 4 راتیں گزر گئی تھیں۔ تو مدینہ سے سفر جو ہے مکہ کے کتنے دنوں میں طے ہوا؟ ذو القعدہ کی 25 کو، یہ 24 کو نکلے، اور ذو الحجہ کی 4 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کا سفر شاید 9 گھنٹے بھی نہیں لگتے ہیں، اور اس وقت 9 دن لگ گئے تھے اس سفر پہ۔ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فطاف بالبیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، وسعى بین الصفا والمروہ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ میں سعی کی، طواف کیا اور سعی کی۔ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے حلال نہ ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے۔ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قلادہ بھی لگا دیا تھا۔ جب قلادہ جانور کو ڈال دیا جائے تو یہ فکس ہو جاتا ہے کہ اب اسے اللہ کے لیے ہی ذبح ہونا ہے۔ ثم نزل بأعلى مکہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلند مقام پہ جس کا نام حجون تھا وہاں پہ رکے۔ وَهُوَ مُحِلٌّ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں رہے، حج کے احرام باندھا رکھا۔ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بعد طوافه بها حتى رجع من عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد جو پہلا طواف یا پہلا عمرہ کیا اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب نہیں آئے یہاں تک کہ عرفات سے واپس لوٹے۔ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةٍ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آئے۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤُوسِهِمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ طواف کر لیں اور صفا مروہ کر لیں اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ چھوٹا کر لیں۔ ثم يحلوا، اور پھر احرام اتار دیں، حلال ہو جائیں۔ وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو انسان قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا ہے، کہ ایسا قربانی کے جانور جسے اس نے قلادہ بھی لگا دیا ہو، جانور نہیں لایا ہے تو اب جو ہے وہ انسان حلال ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ، اب جو انسان احرام جس نے کھول لیا عمرہ کر کے، اب اس کے لیے بیوی ہے، کپڑے ہیں، سب چیزیں ہیں، خوشبو ہے، سب چیز اس کے لیے جو ہے حلال ہو گئی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو خلاصتاً بیان کیا گیا ہے۔ وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمَا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حلال ہو جائیں۔ لوگ جو ہے وہ احرام کھول کے، یعنی جن کے پاس قربانیاں نہیں تھی وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے تھے۔ حتی کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ جب ترویہ، یوم ترویہ آیا، کہ یوم ترویہ ذوالحجہ کے 8ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ احلوا بالحج، پھر حج کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ احرام باندھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ قال، فرماتے ہیں طاوی، وَنَحَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ قیاما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اونٹوں کو جو نحر کیا تھا اس حال میں کہ اونٹ کھڑے تھے۔ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا اور ایک ہوتا ہے نحر۔ آپ لوگوں نے کبھی نحر دیکھا ہے؟ کسی ویڈیو میں یا کسی میں ذبح ہوتا تو پتہ ہے نا، جانور کو لٹایا اور گردن پہ چھری پھیر دی۔ نحر جو ہوتا ہے وہ اونٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کھڑے ہوئے کو ہی نیزہ مار کے جو ہے اس کی گردن کے خاص جگہوں پہ وہاں سے اس کا خون گرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب وہ اونٹ گر جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو پورا کر لیا جاتا ہے، وہ نحر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ، اپنے ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے اونٹ۔ وذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ کبشین املحین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مدینہ میں جو قربانی کے جانور ذبح کیے تھے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے جو تھے وہ ذبح کیے تھے۔ وذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یعنی مدینہ میں وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کیا تھا، اونٹوں کی قربانی دی تھی، لیکن مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 مینڈے جو ہے ان کی قربانی دی تھی، کبشینی املحینی، جو کہ سینگوں والے تھے۔ دیکھیں، یاد رکھ لیں، ایک مسئلہ یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب گھر میں قربانی دی جاتی ہے، جب انسان حج پہ نہ جا رہا ہو تو جو قربانی دی جاتی ہے وہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہوتی ہے، یعنی اگر گھر میں بیوی ہے، خامد ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ایک جوائنٹ فیملی ہے، تو وہ جوائنٹ فیملی جو بھی اپنی طرف سے قربانی کرے گی، وہ ایک قربانی جو بھی کی جائے گی تو وہ پورے گھرانے کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی کا ایک جانور ہے، اس دفعہ جو ہے امی کی طرف سے ہے، اگلی دفعہ ابو کی طرف سے ہے، اگلی دفعہ فلاں بہن کی طرف سے ہے، اگلی دفعہ فلاں بھائی کی طرف سے ہے، اور پھر جس کی طرف سے وہ جانور ہوتا ہے اس کو جو ہے ذبح کرنے سے پہلے جانور سے ہاتھ لگوایا جاتا ہے، چھری کو ہاتھ لگوایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جانور جو قربانی کا ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ پورے گھر کی طرف سے ہی قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں الگ سے مینشن نہیں ہوتا ہے کہ اس میں گھر کا فلاں والا جو ہے وہ یہ قربانی دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ قربانیاں دے سکتا ہو، ہمت ہے ایک انسان کو ایک سے زیادہ قربانیاں دینے کی، تو وہ بھی مشترکہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک فلاں کی طرف سے ایک فلاں کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی انسان زیادہ دے سکتا ہو تو پھر اسے 2 قربانی دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں 2 مینڈے جو ہے وہ ذبح کیے تھے، 2۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من انفق زوجین دعی من ابواب الجنہ، جو انسان جوڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ جنت کے دروازوں سے جو ہے اسے جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اگر کسی کو اللہ نے ہمت دی ہو تو پھر وہ 2 جانور جو ہیں وہ ذبح کر لے۔ ہاں اس سے زیادہ بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی انسان کو اللہ نے اور بھی وسعت دی ہو تو وہ غریبوں میں یا ضرورت مندوں میں زندہ جانور بھی دے سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ذبح کر لیں۔ اور اگر کوئی انسان زیادہ کر ہی سکتا ہو تو اس میں اختیار موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہیں وہ اپنی طرف سے ذبح کیے تھے، 100 اونٹ، یعنی اونٹ میں اگرچہ حصے بھی بن سکتے ہیں لیکن ایک انسان اپنی طرف سے ہی سارا کر دے تو جائز ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ فیملی کے 4 ممبر بنتے ہیں اور وہ 7 حصے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، یعنی کم از کم اتنے ہیں نا، زیادہ تو آپ 100 حصہ اکیلے کے بھی انسان ذبح کر سکتا ہے، کم از کم کی لمٹ یہ ہے۔ تو یہاں پہ بتانا صرف ضمن مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ہے وہ 2 مینڈے جو ہے وہ ذبح کیے تھے، اور سینگوں والے، سینگ ہونا جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ عیب ہوتا ہے جانور میں، وہ سینگوں والا جانور بھی ذبح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینے میں نکلی، ولیال الحج وحرم الحج، حج کے ہی احرام میں نکلے، فنزلنا بصرف، ہم صرف مقام پہ رکے، قالت فرماتی ہیں فخرج الی اصحابہ فقال، آپ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے اور فرمایا تم میں سے جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے اپنا عمرہ بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا لے، ومن کان معه الهدی فلا، اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ جو ہے ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ قالت فالآخذ بها والتارک لها من اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ سے جو ہے جنہوں نے کیا ایسا، کچھ نے جو ہے ویسا نہ کیا۔ قالت فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجال من اصحابہ فکانوا اہل قوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وسلم کے کچھ صحابہ جو کہ کچھ ثروت والے تھے، یعنی جن کے پاس جو ہے وہ قربانی کا جانور تھا، صاحب حیثیت تھے، وکان معهم الہدی، اور ان کے پاس چونکہ قربانی کا جانور موجود تھا، فلم یقدروا علی العمرہ، وہ جو ہے عمرے پہ الگ عمرہ جو ہے یعنی اپنی حج کو، اس نیت کو عمرے میں جو ہے وہ نہ بدل سکے۔ اگلا باب ہے باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسق الحج لمن لم يكن معه الهدي، امام بخاری رحمہ اللہ اسی مسئلے پہ خاص باب جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ حج کے احرام کو جو انسان عمرے میں بدل سکتا ہے۔ حج تمتع اور حج اقران، اس کو جو ہے فسخ کرنا حج کو اس شخص کے لیے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو۔ وعنہا رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا انه الحج، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور یہ ارادہ تھا کہ حج کر رہے ہیں۔ فلما قدمنا، جب ہم پہنچے، تطوفنا بالبیت، بیت اللہ کا طواف کر لیا، فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حکم دے دیا۔ پچھلی حدیث میں اور اس میں مطابقت یہ ہے کہ سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً کہا، اور جب مکہ میں پہنچ گئے
تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں نہیں لائے تھے انہیں حکم دے دیا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَن يَحِلَّ فَحَلَّ مَن لَّم يَكُن